معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسما شیرازی نے کہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف بطور ایک جماعت سوشل میڈیا کے بیرونی گروہ کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے، جبکہ اس کی اندرونی قیادت بیرونی سوشل میڈیا کے دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی تحریک انصاف کی مجوزہ تحریک کا عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں، لہٰذا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین خصوصاً مولانا فضل الرحمان اپنے ازلی مخالف عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کاندھا استعمال ہونے دیں گے یا نہیں۔ بی بی سی کے لیے تازہ سیاسی تجزیے میں آسما شیرازی کہتی ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ یہاں عدالت، صحافت، سیاست، جماعتیں سب منقسم ہیں، گویا معاشرے کی نظریاتی تقسیم کا اتمام ہو چکا ہے۔ ایسے میں کون ہوگا جو آئین اور جمہوریت کے لیے سب کو ایک جگہ متحد کرے؟ سوال یہ ہے کہ ہم حالت انقلاب میں ہیں یا سبز باغ کے پیچھے گردہ ہیں۔ انقلاب گویا خود پریشان ہے کہ کس موسم میں آئے۔ ہم مسلسل کشمکش میں ہیں کہ انقلاب کی حد اور احتجاج کی ناک کا کیا کرنا ہے۔ اتنا کچھ ہو چکا مگر انقلاب کا سرا ہاتھ نہیں لگ رہا اور جدوجہد مفروض ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ سوشل میڈیا پر برپا انقلاب کو پیر کب ملیں گے اور شعوری انقلاب کی آخری منزل کیا ہوگی۔ انقلابی شور مچا رہے ہیں کہ مسلسل مارشل لا میں ہیں۔ آمریت پنجے گاڑ چکی ہے، اظہار رائے پر قدغنیں اور تحریر اور تقریر پر پابندی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، یا یہ ہر دور کی کنٹرول جمہوریت اور آزادیوں پر پابندیوں کا ایک تسلسل ہے جو کسی کو اب نظر آیا اور کسی کو تب۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کے اپنے دور حکومت میں پاکستان کے حالات موجودہ حالات سے مختلف تھے؟ ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت نظریے اور آزادی رائے سے وابستگی حالات اور موسم کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک تسلسل کے ساتھ جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم آئین کے رستے سے ہٹتے چلے گئے اور اب سرزمین بے آئین میں آزادیاں ڈھونڈتے ہوئے ماضی کو فراموش کر لینا چاہتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ جو کل غلط کیا گیا تھا ہم پہلے اسے تسلیم کریں اور پھر آگے بڑھیں، تبھی درست سمت کا تعین ممکن ہوگا۔ آسما شیرازی کہتی ہیں کہ تحریک نظریے سے چلتی ہیں، شخصیت پرستی سے نہیں، لیکن تحریک انصاف کی ساری سیاست شخصیت پسندی کے گرد گھوم رہی ہے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کرنے والوں کا بنیادی مقصد بھی اپنے کپتان کی رہائی کے سوا کچھ نہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 کے انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی جماعتیں پر نہیں مار سکتی تھیں۔ نواز شریف، بے نظیر بھٹو ملک سے باہر تھے، اے آر ڈی وجود میں آئی اور نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں سیاسی جماعتیں متحرک ہوئیں۔ نواب صاحب کی پریس کانفرنسیں اور سیاسی سرگرمیاں بطور رپورٹر کور کرنے کا موقع ملا۔ آسما بتاتی ہیں کہ نوابزادہ صاحب F72 سیکٹر 1 کے بوسیدہ مکان میں رہائش پذیر تھے، جبکہ تحریک کے پاس چلنے کے معاشی ذرائع نہ ہونے کے برابر اے آر ڈی کو صرف اللہ کا ہی آسرا تھا، مگر نواب صاحب اپنے افکار اور اشعار سے جذبہ جگاتے رہتے تھے۔ باہر بیٹھی قیادت اور اندر بیٹھے کارکنوں کو یہ احساس البتہ تھا کہ قیادت محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو کسی سے خفیہ مذاکرات کرے گی نہ ملاقات۔ وہ بتاتی ہیں کہ 2002 سے 2004 تک آمریت کی سختیاں زیادہ تھیں، اس کے باوجود چند سر پھرے تحریک چلاتے نظر آتے تھے۔ مشرف دور میں نواز لیگ کے سابق سیکرٹری اطلاعات مرحوم صدیق الفاروق اٹھائے گئے، مختوم جاوید ہاشمی کو گرفتار کیا گیا، سینیٹر مشاہد اللہ خان نے شاہراہ دستور تک پہنچنے کی کوشش کی، اقبال ظفر جھگڑا صحافیوں تک خبر پہنچانے کی تک و دو کرتے رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری سمیت کئی کارکن سڑکوں پر نکل آتے اور اپنی جدوجہد کا اظہار کرتے۔ اس دور میں اخبارات میں اپوزیشن کی 2 کالمی خبر کو جگہ مل جاتی اور نئے آزاد چینلوں پر چند سیکنڈوں کی کوئی فوٹیج چل جاتی تو یہی کارکنوں کی کامیابی ہوتی تھی۔ نہ کوئی کفن باندھتا، نہ قبر کھودتا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی مہم چلتی، مگر سیاست اپنی زندگی اور صحافت اپنی آزادی کا اظہار چھینتی دکھائی دیتی۔ کوئی انقلاب لانے کے دعوے نہ کرتا، مگر اپنی ذات کے اندر انقلاب کی کوششیں ضرور دکھائی دیتی۔ آسما شیرازی کہتی ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ عدالتی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے آئین کی بجائے مختلف سیاسی گروہوں کے سامنے سرنڈر کر چکی ہیں، جبکہ پارلیمنٹ اپنی سیاسی جگہ کھو بیٹھی ہے اور صحافت نئے قانون کے تحت پابندیوں اور اندیشوں کی نظر ہو چکی ہے۔
दूसरी जानिब सहाफती तंजीमें जो कि एहतिजाजी तहरीकों की बुनियाद बनती हैं अब तक अलग अलग सफ़ों पर हैं। पी का कानून पर कई एक तंजीमें अलग अलग इजलास बुला रही हैं, मगर अब तक ना तो कोई मुतफ़क्का लाहे अमल बन सका और ना ही मुजव्वज़ा मसूदा तैयार हो सका। मुख्तसर ये कि सहाफती बिरादरी पी का मुखालिफ कवानीन के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकी। आसमा के बकौल यही हाल सियासी जमातों का है। छोटी बड़ी दर्जन भर सियासी जमातें एक जगह खड़ी हैं, मगर अब तक जमहूरियत आइन की सरबुलंदी का मुश्तरका एजेंडा तय नहीं पा सका। हो सकता है कि जल्द कोई पेशरफ्त सामने आ जाए, मगर तहरीक इंसाफ का मौकफ इस पर क्या होगा और इमरान खान किसको साथ लेकर चलेंगे, ये सवाल ताहाल जवाब तलब है। अपोजिशन जमातों में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और मकबूल जमात है, मगर कौन सा धड़ा ज्यादा मजबूत है इसका फैसला भी नहीं हो पाया। इतनी बड़ी जमात को ना तो अपना लाहे अमल पता है और न ही तरीका। अब तक एहतिजाज से लेकर सिविल नाफरमानी, खुतूस से लेकर अमरीकी लॉबिंग तक के हरबे नाकाम हुए हैं। तंजीम कमजोर और धड़े मजबूत हो रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि लगता है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात सोशल मीडिया के बैरूनी ग्रोह के हाथों हाईजैक हो चुकी है, जबकि अंदरूनी क़यादत बैरूनी सोशल मीडिया के दबाव का शिकार है। ऐसे में सवाल यह है कि कोई हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका तहरीक कैसे जन्म लेगी? इसका एजेंडा वसी होगा या फकत इमरान खान की रिहाई तक महदूद? इन मामलात पर संजीदा बहस ताहाल जगह नहीं ले सकी। हाल ही में एक इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने यह सवाल उठाया कि इत्तेहाद में कोई इख्तिलाफ नहीं, ताहम उनके तहफ़्फ़ुज़ात कौन दूर करेगा और जमानत क्या होगी? मौलाना फजलुर रहमान कायद होंगे या खान साहब उन पर भरोसा नहीं करेंगे? याद रहे कि पीडीएम ने मौलाना को अपनी तहरीक का सरबराह बनाया था। देखना यह है कि क्या अब भी ऐसा होगा या फकत इन्हीं लोगों का हुजूम इकट्ठा करके इमरान की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर दोबारा इन्हें डीजल का खिताब दे दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के साथ पीटीआई का इंतखाबी इत्तेहाद होगा या नहीं, और क्या इन्हें पिछले इलेक्शन में इनसे छीने गए अजला वापस किए जाएंगे। सवाल ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में इलाकाई और नजरियाती इख्तिलाफ पसे पुश डालकर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। आसमा का कहना है कि अपोजिशन जमातें इत्तेहाद बनाने से कबल अब तक तय नहीं कर पाई कि हुकूमत के खिलाफ कोई मुमकिन तहरीक चलने की सूरत में बातचीत किससे होगी, फौजी क़यादत से या फिर सियासी रहनुमाओं से। यहाँ अदालत, सहाफत और सियासत जमातें सभी मुनक़सम हैं। गोया माशरे की नजरियाती तकसीम का एहतमाम हो चुका है। ऐसे में कौन होगा जो आइन और जमहूरियत के लिए सबको एक जगह मुत्तहिद करे, वरना ये समझ लिया जाएगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।